اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنا علما نافعا واسعا عمیقا۔ اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک۔ اللہم ارزقنا حیات سعادت وموت شہادت۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ ذالک وہ ہے، اس میں اشارہ ہے بِأَنَّهُمْ، بے کے سبب، با کے تو ہم نے کئی معنی پڑھے ہیں نا، کبھی با کے معنی کے ساتھ، کبھی با کے معنی میں بالقولی گفتگو میں، بجہالت جہالت کے سبب، کبھی با کے معنی ہم نے بدلے میں پڑھے ہیں، اور یہاں پر با سبب کے معنوں میں یہ جو ہوا ہے یہ اس سبب ہوا ہے، بِأَنَّهُمْ بے کے سبب، انا بے شک، ہم وہ سب لوگ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ وہ اس سبب ہوا، بے شک وہ لوگ استحب واو الف آخر پہ تو جمع کی علامت لگ گئی، الف سین تے تو کہتے ہیں کسی چیز کو طلب کرنا، جس طرح کہتے ہیں کہ نماز استسقا، سقا ہوتا ہے پانی، الف سین تے طلب، پانی کی طلب، نماز استسقا جس میں پانی کی طلب کی جاتی ہے۔ یہ سین تے لکھا ہوتا تو وہ طلب کرتا ہے، تے سین تے آتا تو تم طلب کرتے ہو، الف سین تے میں طلب کرتا ہوں، نون سین تے لکھا ہوتا ہم طلب کرتے ہیں۔ اور حبہ کا کلمہ، اس میں با کے اوپر شد ہے، جب درمیان والے کلمے میں شد آ جائے تو ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ چاہا، استحبو جب انہوں نے بہت زیادہ پسند کیا، بہت زیادہ چاہا، الحیات الدنیا، الحیات حیات اردو کا کلمہ ہے، زندگی، دنیا کی زندگی، قریب کی زندگی، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے پر اس دنیا کو زیادہ پسند کر لیا تھا۔ علی الآخرہ، علی کا مطلب پر، آخرہ، آخرت اردو کا کلمہ ہے، علی بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ علی الاعلان میں یہ بات کہتا ہوں، علی ھذا القیاس، اور آخرہ یہ گول تے کے ساتھ، ہم اردو میں کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، یہ اس سبب ہوا ہے
ایمان لانے کے بعد اگر وہ ہٹ گئے ہیں، تکلیف آئی ہے، برداشت نہیں کر سکے، چھوڑ گئے ہیں، دل سے چھوڑ گئے ہیں. میں نے ابھی پچھلی گفتگو میں کہا تھا اگر دل مطمئن ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اندر سے ہی کوئی چھوڑ گیا ہے. ذالک بأنہم استحبوا الحیات الدنیا، جنہوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بڑی پسند ہے، علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے پر. ایمان لائے، ایمان جب دنیا میں لے کر آئیں گے تو دنیا تو امتحان گاہ ہی ہے، امتحان تو ہوگا. کبھی لوگ ستائیں گے، کبھی انسان کا اپنا نفس ہی ستائے گا، وہ طلب کرے گا جس سے منع کیا گیا ہے، وہ دنیا کی چیزیں قریب آنی شروع ہو جائیں گی. جس کے دل میں اس دنیا کی چیزوں کو لینے کی محبت بڑھ گئی اور ایمان کی بنیاد پر انہیں تکلیفیں پہنچتی ہوں، تو جس کی ایمان کی محبت سے دل دنیا کی محبت بڑھ جائے، اب اس نے زیادہ بڑھا لی. ورنہ یہ دنیا ہمارے ہی لیے تو بنی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر اس طرح رہنا ہے کہ میری آخرت سنورتی چلی جائے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. ہمیں سکھائے آتی نہ فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں اس دنیا کی ساری بہترین چیزیں عطا فرما. مانگنی ہے ہم نے لیکن حسنہ مانگنی، عمدہ چیزیں مانگنی ہیں، لیکن اسی طرح مانگنی ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے، اسی طرح استعمال کرنی ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے. لیکن ان کے پر ایمان کے بدلے میں ساری دنیا ملتی ہو، بادشاہتیں ملتی ہوں. وہ جو عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو سنایا، لو آتیتنی جمیع ما تملک، وہ ساری چیزیں جو تم اپنی ملکیت میں رکھتے ہو وہ مجھے دے دو. بادشاہ کہہ رہا ہے، روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے میں تمہیں دیتا ہوں. وہ جمیع ما تملک العرب، اور عربوں کے پاس بھی جو کچھ مال دولت ہے یہ ساری دنیا تم مجھے دے دو. الا ان ارجع عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کے دین سے میں ایک لمحے کے لیے پھر جاؤں. اور کلمہ کیا استعمال فرمایا ہے؟ ان دین محمد طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کی مدت تک بھی میں بدل جاؤں، ما قبلت، مجھے منظور نہیں ہے، میں کبھی قبول نہیں کروں گا. جس کے دل میں ایمان ہے اس نے استحباب کیا ہے آخرت کا، اس نے زیادہ پسند کیا ہے آخرت کو. دنیا گزارنے کے لیے اللہ اسے عطا کرتے ہیں، لیکن جو کہے کہ آزمائش کی گھاٹی آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، اب میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لوں، آزمائش میں پڑوں ہی نہ، اور اندر سے ایمان بھی یہ کہے کہ اگر ایمان قبول کیا تو آخرت جو ہے وہ خیر اس کی، دنیا تو مل جائے گی، ورنہ دنیا ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے، ابھی چھوٹ رہی ہے. یہی شیطان حملہ کرتا ہے. یہ تو اب کی بات ہے نا، وہ تو ملنی ہے، ابھی ملنی ہے، لیکن یہ اب چلی جائے گی. تو انسان آغاز کر لیتا ہے اس دنیا کی محبت سے زیادہ ہونے کی بنیاد پر. میرا یہ کام ہو جائے، اللہ کا یہ کہنا مانوں یا نہ مانوں. شروع میں اندر میں لڑائی ہوتی ہے، بعد میں اندر سے وہ لڑائی بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا کہ کیف تجد قلبک، اپنے دل کی بتا حالت کیا پاتا ہے، تو دل کی حالت اس وقت بدل جاتی. جس کے دل کے اندر ایمان کی تکلیفوں کی وجہ سے مجبوری کے عالم میں کچھ آدمی منہ سے کلمہ اس طرح کا کہہ لے، کسی کے سر کو چوم لے یا کسی کے
کہنے پر کوئی ایک غلط جملہ بھی کہہ لے، لیکن ایمان پر دل مطمئن ہو تو اللہ معاف کر دیں گے. لیکن ایمان پر دل مطمئن نہ رہے، دنیا پر ہی راضی ہو جائے، تو اس کے لیے جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ پڑھ کر بھی انسان کام جاتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. ایسے کافروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. پچھلی دفعہ بھی میں نے مثال کی ایک اس کا جز پیش کیا تھا. آپ کو رشوت دینے پر آپ کے گھر میں لائٹ لگ جاتی ہو، واپڈا والے رشوت کے بغیر نہ کام کرتے ہوں، پولیس والے اس کے بغیر کام نہ کرتے ہوں، اس کے لیے بڑے چکر لگانے پڑتے ہوں، بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہوں، بہت دیر کر دیں وہ، لیکن یہی دیر، یہی مصیبت، یہی مشکل، یہی تو اس دنیا کا امتحان تھا. اگر دل میں یہ آ گیا کہ کوئی بات نہیں، میں اب اس کو مان لیتا ہوں، میں آج رشوت دے کے کام چلا لیتا ہوں، آج میں کسی کی چیز چوری کر کے اپنا گھر بھر لیتا ہوں، آج میں اللہ نے ٹھیک ہے منع کیا ہے ڈکیتی نہیں کرنی، لیکن طاقت دی ہے میں زبردستی کسی سے چھین لیتا ہوں، میں فراڈ کر لیتا ہوں، عقل مجھے اللہ کی تو دی ہوئی ہے، میں فراڈ کر لیتا ہوں، ایمان بھی موجود ہے، وہ اندر سے چوکے لگاتا ہے، لیکن ایمان اس دولت کو دیکھ کر، چکا چوند کو دیکھ کر اگر کہہ دے کہ بس دنیا چاہیے، انہی کے لیے کلمہ کہا ہے کہ وَأَنَّ بے شک اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی، لا نہیں، ہدا یہدی، ہدایت دینا، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت تو ساری اللہ کی طرف سے. یہ کتاب ہدایت ہی تو ہے قرآن حکیم. اگر اللہ نہ دے تو سارا بھی قرآن حکیم پڑھ جاؤ تو ہدایت تو نہیں ملے گی. ہاں کوشش کرنا انسان کا فرض ہے، توفیق وہ بخشتا ہے. ہدینہ النجدین، ہم نے دونوں رستے ان کو بتا دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے میرا کفر کرنے والا بنے. شکر گزار ہو جائے گا، ایمان کی حالت میں رہے گا، رب راضی ہوگا، اس دنیا میں بھی نوازے گا، اس دنیا میں بھی نوازے گا. لیکن اگر وہ کفران نعمت کر جائے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر وہ اللہ کا شکریہ ادا نہ کرے، یا وہ دنیا کی نعمتوں کو لینے کے لیے اللہ ہی کو چھوڑ دے، اللہ کے حکم کو توڑ دے، اللہ کے حکم کی بے پرواہ ہو جائے، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک انسان جب اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے، ایک لاپرواہی سے چھوڑتا ہے، دوسرا بے پرواہی سے چھوڑتا ہے. لاپرواہی یہ ہے کہ مدت سے کبھی اس واقعے کے آیا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کیا، ذہن سے بھول گیا، یاد نہیں رہا، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہی کام ہو رہا تھا، مجھے کسی نے سمجھایا نہیں، میں ویسے ہی کرتا رہا، تو میں غافل تھا. مجھے ہدایت کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی. یہ ایک اور مسئلہ ہے، یہ ہلکے لیول کی چیز ہے. ایک سوچ سمجھ کے کہے نہیں آخرت کی نہیں، مجھے تو آج چاہیے، بچے میرے گرمی میں پڑے ہوئے ہیں، پنکھا چل نہیں رہا، اے سی چل نہیں رہا، رات میں ٹھنڈک میں سونا ہے، میرا رشوت دیے بغیر نہیں گزارا، میں نے آج ہی رشوت دے کے کام کروانا ہے، تو کام تو ہو جائے گا. جہنم کی آگ سے کون بچائے گا؟ سوچا، سب کا انکار کر گئے. اللہ کے پیار، اس کی نعمتوں کا انکار، اس کا کفران کر گئے جو ابھی ملنے والی. یہ تو آزمائش تھی، یہ دنیا تو ہے ہی آزمائش. مجھے یاد آتا ہے کہ
جماعت اسلامی کے بارے میں لوگوں نے، حکومت نے ایک دفعہ کہا کہ ڈکلریشن دینا پڑے گا ہر ایک شخص کو کہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس کا امتحان ہو گیا، استحب جو ہے وہ زیادہ پسند کس کو کر رہے ہیں، حیات الدنیا یا حیات الآخرہ؟ پھر اللہ والوں نے تو حیات الآخرہ کو ہی پسند کیا، اور جنہوں نے لکھ دیا کہ مجھے میرا تعلق جماعت اسلامی سے نہیں ہے، ایک لمحہ نہیں لگا انہیں نوکریوں سے نکال دیا گیا، بچے ان کے بھی تھے۔ اگر رزق کا معاملہ تھا، یقین تھا وہی دے گا، وہ انتظام کوئی اور کر دے گا، مالک وہ ہے، وہ اختیار کرے، میں نے تو اس کا کہنا ماننا ہے۔ اور کتنے لوگوں کے یہ بھی دماغ میں آیا، نوکری چلی گئی تو بنے گا کیا، میری وجہ سے یہ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اندر کے دل کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، باہر کا آدمی کو نہیں پتا، نہ کوئی دوسرا ایسے لوگوں پہ فتویٰ لگا سکتا ہے۔ اندر جو لڑائی ہو رہی ہے، اس میں زیادہ محبت کس سے ہے، یہ اوپر والا تو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر آخرت کی محبت زیادہ ہے اور دل اس پر مطمئن ہے، کسی حکمت کے تحت تم کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں، یہ تمہارا اجتہاد ہے، ٹھیک ہے، تمہیں رخصت کا ہم نے موقع دے رکھا ہے، تم اس رخصت کے موقع سے فائدہ اٹھا لو، کہیں چاہتے اندر سے نہ تمہاری بڑھ جائیں۔ یہ دل کی کہانی ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ دل کی کیفیت کیا ہے؟ حضور نے بھی پوچھا تو یہی پوچھا تھا، کیف وجدت قلب، دل کا حال بتا کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا مطمئنن بالایمان، ایمان کے اوپر مطمئن ہے، تو کوئی بات نہیں، لیکن کہا کہ مجھے اس ایمان کی وجہ سے تکلیفیں آ رہی ہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں نے تو یہ کام کرنا ہے، میں نے نیکی کا ساتھ نہیں دینا، میں نے دین کے غلبے کی تحریک کے اندر شامل نہیں رہنا، میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں۔ ان اللہ لا یہدی، وہ ایک دفعہ اس سیڑھی سے اتر جائے تو وہ پھسلتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ناجائز پیسہ کما لے، ایک دفعہ ناجائز دنیا اس کے قریب آ جائے تو اس کی محبت اس سے چھوٹتی نہیں، اور جس کو آخرت ایک دفعہ نظر آ جائے، جس کو آخرت پر ایک دفعہ ایمان آ جائے تو اس سے پھر آخرت نہیں چھوٹتی، وہ دنیا قربان کر دیتا۔ یہ فیصلہ آپ کو کیا کرنا ہے، وہ جو اس کے بعد توفیق بخشتے ہیں کہ تم نے استقامت پہ رہنا ہے، تم نے قائم رہنا اپنے دین پر، ہر کوڑے پر آہت آہت ہی کہنا ہے، یہ جو توفیق اندر سے ملتی ہے، یہ خالصتاً رب کی عطا ہے۔ آغاز میں فیصلہ آپ کا ہوتا ہے، قوت اللہ مہیا کرتے۔ اخوان المسلمون کے رہنما عمر تلمسانی، ان کا بھانجا، وہ جب گرفتار ہوا تو اس وقت عمر 10-11 سال تھی۔ وہ بتاتا کہ جب پہلی دفعہ مجھے کوڑے مارے گئے تو میری چیخیں پوری جیل میں گئی تھی، لیکن رب سے کہا کہ رب میں رہوں گا تیرے ساتھ ہی، میں ان کا کہنا نہیں مانوں گا، بچا تو سکتا ہے ان سے، مجھے بچا لے، لیکن میں رہوں گا تیرے ساتھ ہی، میں ان کا کہنا نہیں مانوں گا۔ انہوں نے پورا فیصلہ کر لیا قوت کے ساتھ، اور اللہ جانتا تھا کہ فیصلہ یہ حلق سے اوپر سے ہے کہ حلق کے نیچے سے ہے۔ اگر دل سے فیصلہ تھا تو وہی ان کا بھانجا کہتا ہے کہ کوڑا پڑتا تھا، پھر بھی دھمک بھی محسوس ہوتی تھی، میرا خون اور لوتھڑے دیوار سے جا کے لگتے تھے، آنکھوں سے دیکھتا تھا، لیکن مجھے تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی۔
مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. یہ کس نے کر دیا کہ وہ کوڑے، الیکٹرک کوڑے، وہ اس بچے کی استطاعت سے باہر کے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے اس کی تکلیف اندر سے اٹھا لی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے القوم، اس قوم کو جس کی تعریف یہ ہو کہ وہ کافر. یانون تو جمع کی علامت ہے، جو انکار کرنے والا ہو. کون سی قوت ہے جو اللہ کے پاس موجود نہیں ہے؟ وہ چاہے تو اس کا ہاتھ شل ہو جائے جو کوڑا مارے، وہ چاہے تو کوڑے کے اندر سے وہ درد کی کیفیت کو ختم کر دے. ایک جگہ سے نوکری ختم ہو دوسری جگہ سے دے دے. وہ چاہے تو اندر کا اطمینان اتنا دے دے کہ گرمی کی شدت میں بھی بچے اطمینان سے رہیں اور آپ کا پنکھا نہ چل رہا ہو تو تب بھی وہ کیفیت عطا کر سکتا ہے. یہ یقین تو پہلے رکھو، اس کا انکار تو نہ کرو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے معجزے دکھاتا ہے. تمہارے ہاتھوں میں وہ کرامتیں دکھا دے گا. وَأَنَّ اللَّهَ، اس کے دل میں ڈال دے گا جو بندہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس کے دل کو بدل دے گا. کیا چیز اللہ کے پاس ممکن نہیں ہے. اور ہاں، اور کوئی اس کے اوپر اندر سے ہی مطمئن ہو جائے نہیں مجھے آخرت چاہیے، اور کوئی اس پہ مطمئن ہو جائے نہیں مجھے دنیا چاہیے. یہ سود کا کاروبار اللہ نے کہا نہیں کرنا، تو کتنے سمجھائیں پہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے ساتھ میرے رسول کے ساتھ جنگ ہے. حقیقی ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرنے سے بدتر فعل ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا پھر بینک کیسے چلیں گے؟ وہ نواز شریف نے بھی اسی لیے اپیل کی تھی یہ جملے کہ مشارکہ اور مداربہ کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اگر سود کا کاروبار بند ہو گیا تو حکومت جو ہے وہ جو جس نے وعدہ کیا تھا ٹائیگر آف ایشیا بنا دیں گے، وہ کیسے بنائے گی؟ گویا حرام کاموں سے دنیا کے کام تم کر سکتے ہو. اللہ کے پاس قوت نہیں ہے کہ حلال مال سے بھی تم دنیا کی خدمت کر سکو. اگر دل سے ہی یہ کیفیت ہو جائے، ہیروئن کا ایک پھیرا لگ گیا، پیسے بڑے آ گئے، اب مستقل موت تک یہی کام کرتے ہیں لوگ. انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیا. دنیا ساری بھی مل جائے یہ ثمناً قلیلہ ہی ہے. یہ دنیا تو 60-70 سال میں آزمائش ختم ہو جانی ہے. وہ جو مرنے کے بعد آخرت ہے اس نے تو ختم ہی نہیں ہونا. تکلیف ہو رہی ہو، آدمی مر جائے تو کہتے ہیں تکلیف ختم ہوگی، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اللہ تو کہتے ہیں وہاں پہ کہہ دیا جائے گا مت یا موت، موت مر جا. موت مر گئی ہوگی، موت تو وہاں آنی نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے. اس عذاب میں ہمیشہ کی زندگی گزار لو گے. یہ دنیا تو تھوڑے سے عرصے کے لیے ہے، اور لمبا عرصہ تو اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالتا بھی نہیں ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور جس سے ہدایت ہی جس کو اللہ نہ دے اس کی تو یہ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اطمینان ہی ہوتا ہے کہ نہیں بس یہ دنیا ہی کافی. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. اولئک الذین، اولئک اس کا مطلب ہے وہ سب لوگ، الذین بھی جو سب لوگ. دو کلمات ساتھ ساتھ آگے ہیں.
اب ہم ترجمہ کریں یہی وہ لوگ ہیں جو دل سے ہی کفر کو پسند کر بیٹھے ہیں، جو دل ہی سے دنیا کی قیمت کے اوپر، دنیا کی عیش کی قیمت کے اوپر، دنیا کی سہولتوں کی قیمت کے اوپر رشوت دے کے بڑی نوکری لے لیں گے، پھر رشوتیں کما کے اپنا گھر پورا کر لیں گے۔ اولئک الذین، وہ مطمئن ہے اس پر، دین کی بات ہو تو یہی لوگ دین والوں کو سب سے زیادہ ماریں گے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں تابع، مہر لگا دی، تابع کہتے ہیں مہر لگانا، تابع مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، انہیں اب نہیں سوچتا۔ یہ مہر ایسے ہی نہیں لگتی، جب ایک دفعہ غلطی کرتا ہے ایک گناہ کے بدلے میں دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، اللہ موقع دیتے ہیں کہ معافی مانگ لے تو یہ صاف ہو جاتا ہے، نہ مانگے تو وہ رہتا ہے، پھر دوسری دفعہ کرتا ہے تو پھر دوسری دفعہ سیاہ دھبا لگتا ہے، تیسری دفعہ کرتا ہے پھر تیسری دفعہ سیاہ دھبا لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا چلا جاتا ہے، وہ دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے طبع، اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے، سیاہ دل کے اندر نور داخل نہیں ہوتا۔ طبع اللہ علی قلوبہم، اب وہ لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، ان مولویوں کے کہنے میں آ کر تم کہیں اپنے دنیا گنوا نہ بیٹھنا، ٹھیک ہے اسلام و زمانے میں ہوگا کوئی اچھا دین جس کی تم برکتیں بتاتے ہو، آج کے دور میں ماؤ کا دیا ہوا دین، لینن کا دیا ہوا، مارکس کا، اینجل کا، فرائڈ کا دیا ہوا دین، یہ مشرقی یورپ اور مغربی یورپ کے دیے ہوئے مفکرین کا دین، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ زیادہ بہتر ہے، دنیا اسی سے بنتی ہے۔ کسی نے اشتراکیت کو قبول کر لیا اور کسی نے کیپٹلزم کو قبول کر لیا، اسلام کے نظام میں مشاورت کے باوجود کسی نے انتخاب کرنے کے لیے مغربی یورپ کے مفکرین کا طریقہ جمہوریت کو قبول کر لیا، اور اس کا بہترین پروڈکٹ ان کا جو وہ ہے کیپٹلزم، اس کے ذریعے غریب کی زندگی کو اجیرن کرتی ہو۔ کیا یہ میرے ملک نے دیکھا نہیں ہے؟ سوشلزم آبے آبے کے نعرے نہیں لگائے لوگوں نے، یہ دنیا کی محبت میں بڑھ گئے تھے، روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان، اور روٹی کپڑا اور مکان کا مالک جو ہے تمہیں اگر یہ حکومت دے سکتی ہے اس برے نظام کے ذریعے، کیا میرا اللہ اپنے عمدہ نظام کے ذریعے تمہیں نہیں دے سکتا تھا؟ دل کے اندر وہ سوچ ہی مر جاتی جب بار بار اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، بار بار رشوت لیتا ہے، بار بار وہ بے ایمانیاں کرتا ہے، بار بار وہ خیانتیں کرتا ہے، غداریاں کرتا ہے۔ جب یہ غدار کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ جب وہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر اللہ کے دین کی خلاف ورزی کر کے دنیا اکٹھی کرنے لگتا ہے، پھر دشمن بھی کہتا ہے یہ دنیا تم نے جو اکٹھی کی ہے تو بڑی تھوڑی ہے، میں زیادہ دیتا ہوں، جا کے بم بلاسٹ کر، فلاں کو قتل کر، فلاں کو یہ کر، فلاں راز چوری کر کے لا ملک کے، تو لاتا ہے یا نہیں لاتا اس دنیا کی خاطر؟ ان کے دلوں پہ مہرے لگ گئے۔ وہ بڑے عمدہ سوٹ پہن کر سیٹ پر بیٹھ کر پاکستان کے لیے کوئی چیزیں خریدتا ہے، امپورٹ کرتا ہے سرکاری طور پر، اس میں سے ککس بیکس لیتا ہے، ایک دفعہ لیتا ہے تو زمینیں بن جاتی ہیں، بچے عمدہ پڑھنے لگ جاتے ہیں اسکولوں میں، وہ ایک ہی دفعہ لیتا ہے تو بچے چھٹیوں میں باہر کے ملک کی سیر کی تمنا کرتے ہیں، باپ سے خوش ہو جاتے ہیں، باپ کہتا ہے دوسری دفعہ بھی کروں گا، تیسری دفعہ بھی کروں، پھر اندر سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ طبع اللہ علی قلوبہم، پھر
قرآن حکیم نیکی کی باتیں کرنے والے دائی حضرات تو موجود ہوتے، ان کی باتیں انہیں سنائی بھی نہیں دیتی، ان کی طرف وہ جاتے ہی نہیں ہیں، اور کوئی پہنچا بھی دے کہ آج فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے، وہ کہے مولوی انجے کہندے رہندے ہیں۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں اچھا مولویوں نے کہا ہے پردے میں رہنا ہے، میں تمہاری آزادی کا بندوبست کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ انہوں نے پروٹیسٹ کی اور جلوس نکالے کہ ہم عورتوں کی آزادی کے لیے نکلے۔ ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئی۔ ہاں تمہیں نہیں پتا مہر لگی ہے کہ نہیں لگی، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو۔ توبہ ان سب چیزوں کو ختم کر دے۔ اب کیا ہے، جب یہ صورتحال ہوتی ہے لوگ بتاتے ہیں تو ان کی سماعتوں کے اوپر ابھی مہر لگ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو سنائی نہیں دیتا، وہ گانے، وہ لذت کی چیزیں، وہ غیبتیں، وہ بری چیزیں ساری سنتے ہیں، بڑے مزے لے لے کر سنتے ہیں، نیکی کی بات نہیں سن سکتے۔ وَأَبْصَارِهِمْ، ٹی وی پر بیٹھ کر، موبائل کھول کر ہر بری چیز کو پوری چاہت سے دیکھتے ہیں، دل کی کیفیتوں سے دیکھتے ہیں، مزے لے لے کر دیکھتے ہیں۔ گھر کے کام رہ جائیں، پڑھائی ایک طرف رہ جائے، طالب علم اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ لگا ہوا ہے، وہ گندی فلم آ گئی ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ خاندان ٹوٹتا ہے، ٹوٹ جائے، گھر کے 6 افراد ہیں، 6 کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپس میں کوئی کسی سے گفتگو نہیں کر رہا، اپنے موبائل کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں وہ ڈرامہ ہے، وہ فلم ہے، وہ کیسی ہے اس کو وہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک دوسرے سے بات چیت بھی نہیں کرتا، گھر ٹوٹ گئے، گھر کی موجودگی میں گھر ٹوٹ گئے۔ لیکن اب انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی، کیوں؟ دلوں پہ مہر لگ گئی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور اولئک وہ سب لوگ، وہ سب لوگ، یہی تو وہ لوگ ہیں الغافلون، جو در حقیقت غافل ہیں، یہ ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ۔ وَأَنُّن تو جمع کی علامت ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا۔ اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمتوں کا کفران کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کا اندر سے نور ہی اچک لیا۔ یہی لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوب چکے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون۔ لا جرم، لا نہیں اور جرامہ، جرامہ وہی کلمہ ہے اردو میں جو استعمال کرتے جرم کرنا، جرامہ اس نے جرم کیا، مجرم جس سے کلمہ بنتا ہے، یہ کلمہ تو وہی ہے۔ لیکن قرآن حکیم کا ایک خاص انداز ہے، ایک سٹائل تو یہ ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، نہیں، پہلے نفی کر دی، جو بات ہو رہی ہے، جس طرح یہ چلن دنیا کا چل گیا، دنیا کی خاطر آخرت کو بھول جاتے ہیں، پہلے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو جرمہ کا ایک معنی ہوتے ہیں ضروری ہے، کوئی شک ہی نہیں، یقینی بات۔
اور اگر اس طرح دیکھیں تو لا جرمہ نہیں، کوئی شک ہی نہیں. اور عرب لا جرمہ کا کلمہ جب استعمال اکٹھا کرتے ہیں تو اس کے معنی لابدہ ہوتے ہیں. لا محالہ جس طرح ہم کہتے ہیں، کسی بات کی تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر کبھی کبھی سیاق و سباق بتاتا ہے قسم کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. لا جرمہ قسم ہے، لیکن وہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے. لا جرمہ انہم، بے شک وہ سب لوگ، فی الاخرتی، فی میں الاخرہ، آخرت میں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لا بدہ، لا محالہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں ہم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں رہنے والے. خسارے کا کلمہ، گھاٹے کا کلمہ اردو میں، ساری دنیا مل جائے اور آخرت کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے. کسی کا حوصلہ ہے کہ وہ ایک لمحے کو بھی قبول کر لے؟ اور جس کو وہاں ڈالا جائے گا کفر کی بنیاد پر، اس نے تو وہاں سے نکلنا ہی نہیں ہے، نکلنا ہی نہیں. خالدین فیہا ابدا، ایسے لوگوں کے لیے. بخلاف جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے، جب وہ، میں نے عرض کیا نا کہ ایمان تو تھا، بابڈا والوں نے ستا دیا، پولیس والوں نے ستا دیا، فلانے نے ستا دیا، فلانے معاشرے چودھریوں وڈیروں نے ستا دیا، تو بندہ دوسرے راستے اختیار کر لے، رب کا راستہ چھوڑ دے، آخرت کو چھوڑ دے، اور دل سے مطمئن ہو جائے کہ یہ برا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے. مجرم کی ابتدا یہیں سے ہوتی، ہر مجرم کی ابتدا یہیں سے ہوتی. یہ دنیا میں نے لینی ہے، پھر اس کو زیادہ سے زیادہ کمانے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. سمجھتا کہ وہ جس کو نہیں ملا تھا، وہ جس کے بچے رات کو بھوکے سوئے تھے، وہ جس کو دشمن نے سازش کر کے جیل میں ڈال دیا تھا، کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا، گھر والے بھی کس حال میں چلے گئے، وہ خسارے میں رہ گیا. نہیں، خسارے میں رہ گیا وہ جس نے اللہ کو چھوڑا تھا، جس نے اپنی آخرت کو بلایا تھا. اسی کے لیے کہا ہے بے شک یہی لوگ خسارے والے ہیں، یہی گھاٹے میں رہ جانے والے ہیں. جنت چھن جائے، ساری دنیا مل جائے، بتائیے گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی بات دنیا میں کب اللہ چھوڑتا ہے اس طرح. جو بڑے اولوالعزم ہیں ان کے لیے طائف کی وادی ہے، ان کے لیے امیہ بن خلف کے کوڑے ہیں. جو بڑے لوگ ہیں حذیفہ، عبداللہ بن حذیفہ، ان جیسے لوگوں کے لیے ہیں. ہمیں تو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا تو میری طرف آیا نا، ان آزمائشوں کے اندر بھی آ، میں تجھے سینے سے لگاتا ہوں، آ میں تجھے پیار کرتا ہوں، میں اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں تیری حفاظت کرتے، ہوائیں تیرے لیے چلائیں گے. ثم، پھر، انا، بے شک، ربا کا، رب پالنہار، مالک، آقا، شہنشاہ، فرما روا، منتظم، مربی. اب میں نے ساری باتیں کہہ دی. تعلیم کے اعتبار سے بھی تیرا رب ہے، وہ تیرا مربی ہے، تعلیم اس سے لینی ہے. اور جی بادشاہ نے کہا ہے، ڈی سی نے کہا ہے، افسر نے کہا ہے، تیرا افسر تو تیرا رب ہے، تیرا منتظم تو تیرا رب ہے، تیرا نگران تو تیرا رب ہے. بچے نہیں پلیں گے، تیرا بچوں کو پالنے والا تو تیرا رب.
دماغ سے نکل کیسے گیا؟ کس نے نکالا ہے؟ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم ان ربک، ان بے شک ربا کا تمہارا رب، للذین ہاجروا، دو لام ہے کے لیے، ایک لام ہو تو وہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں اس کے معنی کے لیے ہیں یا یقیناً، ایک لام ہو تو کے لیے یا یقیناً، دونوں میں سے ایک کو چننا ہوتا ہے. دو لام آ جائے تو اس کے معنی کے لیے ہی ہوتے ہیں. الذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، اس قدر ستائے گئے کہ وہ اپنا گھر جو بہت پیارا ہوتا ہے، وہ اپنا دیس جو بہت پیارا ہوتا ہے، اس پیاروں کو اور وہ اس علاقے کے لوگ جو اچھے لگتے پیارے لوگ ہوتے ہیں، جن سے تعلق بن چکا ہوتا ہے، دین کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا، دشمن وہاں سے نکال دینا چاہتا ہے، تو ہجرت پر مجبور ہو گئے ہیں. ہاجروا، انہوں نے ہجرت کر لی. من بعد، من سے بعد، اردو کا کلمہ من بھی، بعد بھی پہلے کا عکس ہے بعد. ما فتنوا، ماں جو، ماں کے تو چار معنی پڑے تھے، کبھی ماں کے معنی جو، جب کبھی ماں کے معنی کیا، ماں اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے، ماں ادراکا، تجھے کیا ادراک ہے. کبھی ماں تعجب کے لیے آتا ہے، حیرانیوں کے ساتھ کیا نہ ہو، کتنا زیادہ، ماں اجملا کا، ماں احسنا کا. اور کبھی ماں نافیہ بھی آتا ہے نہیں کے معنوں میں، ماں عندی شیئون، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں. تو سیاق و سباق بتا دیتا ہے ان چار معنوں میں سے کوئی ایک معنی ہوگا، اور غلط ترجمہ کریں گے تو جملہ ہی نہیں بنے گا، اردو ادب قبول ہی نہیں کرے گا. للذین ہاجروا من بعد، اس کے بعد کہ ما فتنوا، جب انہیں فتنے میں مبتلا کر دیا گیا، آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا. یہ اشارہ ہے جن کو پہلی ہجرت کرنی پڑی، ہجرت حبشہ کی بات ہو رہی. ما فتنوا، وہ ایک خاندان کی عورت مسلمان ہو گئی، گود میں بچہ ہے تو ہجرت پہ مجبور ہوئی، اپنے بچے کو لے کر جانے لگی، تو خاندان کے لوگوں نے کہا بچہ تو شوہر کا ہوتا ہے، ہمارے خاندان کا بچہ ہے، یہ بھی یہاں رکھو. کسی نے کہا ہجرت کرنے لگے ہیں، کچھ پیسے جو میں نے حلال طریقے سے کمائے ہوئے ہیں یہ بھی ساتھ لیتا جاؤں گا، کچھ کام آئیں گے. انہوں نے کہا تم نے مکہ کی زمین سے کمائے تھے، یہ ہمارا مال ہے، تم اسے لے کر نہیں جا سکتے. انہوں نے مال بھی چھین لیا، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوئی، وہ اللہ کے نام پہ نکل پڑے کہ اللہ رستے بنائے گا، اللہ راہ دکھائے گا، اللہ ہمارا ساتھی ہے. انہوں نے مال چھینا ہے، دل کو تکلیف ہوئی، اس کا مداوع وہ کرے گا. بچہ چھین لیا ہے، کوئی بات نہیں، مداوع وہ کرے گا. نوکری چھین لی ہے، نوکری سے نکال دیے گئے ہیں، گھر چھین لیا ہے، زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کی بڑی وسیع زمین ہے، تمہیں دلائے گا، اور جنتوں کا انعامات تمہارے لیے اس نے لکھ رکھے. للذین ہاجروا، وہ الف جمع کلمہ، ہاجرہ اس نے ہجرت کی. من بعد، اس کے بعد ما فتنوا، جو انہیں آزمایا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا. ثم، پھر انہوں نے جاہدوا، جد و جہد کی. اب مکہ سے حبشہ جانا اس بے سر و سمانی کے عالم میں نظر تو کچھ نہیں نہ آ رہا، وہ اللہ کیا بناتا ہے جب بنائے گا اس وقت نظر آئے گا نا. ایمان تو یہاں پر کھا جا رہا ہے،
پھٹی میں تو یہاں وہ پگھل رہا ہے نا انسان، یہی اس کی آزمائش ہے۔ ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جد و جہد کی، وصبروا، دل میں لائے نہیں، جا کے لوگوں کو نہیں دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، صبر کیا۔ صبر کیا ہے؟ استقامت کے ساتھ نیکی پر قائم رہنے کا نام ہے صبر کرنا، ہدایت کے اوپر قائم رہنے کا نام ہے صبر کرنا۔ صبروا، پھر انہوں نے صبر کیا، دل گرفتہ نہیں ہوئے۔ ان ربک، ان بے شک، ربک تمہارا رب، من بعدہ اس کے بعد ہے، لغفور، یہ لمحے تو گزر جائیں گے، یہ شاہ افشاں تمہاری بڑی تکریم کرے گا، پہنچو گے، صبر کرو ذرا۔ یہ دشمن آدمی پیچھے بھیجے گا تمہیں واپس لانے کے لیے تاکہ تمہیں دوبارہ تکلیفیں دی جائیں، لیکن گھبرانا نہیں، یہ شاہ افشاں تمہارے دین پہ نہیں ہے لیکن تمہاری قدر کرے گا، جاؤ تو صحیح۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ان ربک من بعدہ، اس کے بعد، لغفور، لام یقیناً کے لیے ہے، فعول کے اندر رہتا ہے، جتنے کلمہ فعول کے وزن پہ آئیں گے اس کے اندر خود بخود بہت زیادہ کے معنی پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ مغفرت فرمانے والے، بہت ہی زیادہ مغفرت فرمانے، فعول، غفور، اور لام یقیناً کے لیے آ گیا، اور رحیم، رحم کرنے والے، یہ فعیلون کے وزن پہ آ گیا۔ ان کا رحم ازل ازل سے ہے اور ابد ابد ہے۔ آپ کو مصیبتوں میں دیکھ کے اس طرح نہیں رہیں گے کہ آپ کی پرواہ نہ کرے، ہاں وہ آپ کی دل کی کیفیت اور اندر کے ثبات کو جانتے ہیں۔ ممکن ہے آزمائش لمبی ہو جائے، کوئی کربلا آپ کے رستے میں آ جائے، 72 افراد کو اپنے سامنے کٹتے ہوئے دیکھیں، جزا فضا کرتے ہیں کہ صبر کرتے ہیں، وہ دیکھیں، لیکن یہ بڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ پھر تو جنتوں کے دروازے کھلے، پھر تو انعامات کے دروازے کھلے، پھر تو اللہ کی چاہتوں کے دروازے کھلے، پھر بڑے لوگوں کو انعام بھی اللہ بڑھا دیتا ہے، شہادتوں سے نواز دیتا ہے۔ وہ تو رحیم ہے، وہ غلطیاں اگر ہو بھی گئی ہیں تو وہ سب معاف کر دیتا ہے، معاف کر کے سینے سے لگا لیتا ہے۔ ان ربک من بعدہ لغفور رحیم، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے، یعنی ظاہر ہے جن کو ستایا گیا وہ ایمان لانے کی وجہ سے ستایا گیا ہے، جنہیں گھروں سے نکالا گیا ہے، جنہیں مارا پیٹا گیا ہے، جن سے بچہ چھین لیا ہے، جن سے دولت چھین لی ہے، وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دی، ہاجر، انہوں نے ہجرتیں کی۔ اور صحیح بات ہے کہ اگر 2 لفظوں میں کہا جائے پورے دین کو تو ہجرت اور جہاد کا نام ہی دین ہے۔ ہجرت کرنی ہے برائی سے نیکی کی طرف، ہجرت کرنی ہے جہاں نیکی نہ کی جا رہی ہو اس طرف جہاں نیکی کرنی آسان ہو جائے، اسی کا نام ہجرت۔ ہاجروا، انہوں نے ہجرت کر لی، خدا کی راہ میں سختیاں جھیلی۔ یہ مکے سے حبشہ کہہ دینا آسان ہے، بے سر و سامانی کے اس عالم میں کیسے پہنچے ہو، اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور بھی ہے اور رحیم۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے،
اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام